سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے اعمال تو پیدا کیجیے۔ جناب عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیویاں تھیں۔ کتنی؟ 4 بیویاں۔ وہ مدینے کے بازار میں جاتی اور اچھی دکان سے اچھی خوشبو اپنے میاں کے لیے خریدتی، لیکن چاروں بیویاں تعجب میں تھی کہ جب جناب عتبہ قریب آتے تو جناب عتبہ کے بدن سے، قبروں سے ایسی خوشبو آتی تھی وہ ان کی خوشبو سے نہیں آیا کرتی تھی۔ پہلی بیوی دوسری کے پاس آ گئی، دوسری تیسری کے پاس آ گئی، تیسری چوتھی کے پاس چلی گئی، چاروں بیویاں اکٹھی ہو گئی اور آپس میں باہمی مشورہ کر رہی ہیں کہ ہم مدینہ منورہ کے بازار سے خوشبو خریدتی ہیں، جو ہماری خوشبو کی مہک ہے عتبہ کی خوشبو کی مہک الگ تھلگ ہے، ہم عتبہ سے پوچھتے ہیں وہ کس دکان سے خوشبو خریدتا ہے۔ خریدنے کے لیے چاروں اکٹھی ہو گئی، پوچھنے کے لیے جا رہی ہیں، سوال کر رہی ہیں۔ جناب عتبہ نے چاروں بیویوں کو آتے ہوئے دیکھا تو تعجب میں پڑے کہ اللہ خیر کرے کہ جو چاروں اکٹھی آ رہی ہیں، بیویوں کا اکٹھا ہونا بھی بڑا مشکل ہے۔ پہلی بات تو بندہ کرتا ہی نہیں دوسری، اور اگر کر لے تو ان کا اکٹھا ہونا انسان کے لیے دشواری ہو جاتی ہے۔ تو جناب عتبہ نے آتے ہوئے دیکھا کہ چاروں بیویاں اکٹھی آ رہی ہیں، تعجب میں پڑے خیر ہے آج چاروں اکٹھی آ رہی ہیں۔ تو پہلی بیوی نے کہا کہ عتبہ سچ بتانا، مدینے میں ہم بھی رہتے ہیں، مدینے میں آپ بھی رہتے ہیں، میت رسول آپ کے پاس بھی ہے، میت رسول ہمارے پاس بھی ہے، محبت رسول ہمارے دل میں بھی ہے اور آپ کے دل میں بھی ہے، مگر ایک بات بتا، ہم مدینے کے بازار سے خوشبو خریدتی ہیں آپ کے لیے، ہمارے خوشبو کی مہک تمہارے خوشبو سے الگ تھلگ نہیں ہوتی بلکہ تمہارے خوشبو کی مہک الگ تھلگ ہوتی ہے، بتا تم خوشبو کہاں سے خریدتے، اس دکان کا نام بتا۔ جناب عتبہ نے کہا خوشبو نہیں بلکہ خوشبو والا میرے دل میں بسا ہوا ہے، دکان نہیں بلکہ دکان والا میرے دل میں بسا ہوا ہے۔ بیویوں نے کہا کہ صحیح بتا بات کیا ہے؟ کہا شادی سے قبل میرے جسم پر سرخ رنگ کے دھبے پڑ گئے تھے، تکلیف ہوا کرتی تھی، میں مدینہ کی مسجد نبی میں پہنچا اور میں نے حضور سے جا کر عرض کیا اللہ کے رسول میرے جسم پر یہ لال دھبے پڑ گئے، تکلیف ہوتی ہے، میں نے مدینے کے تمام طبیبوں سے دوائی لی ہے مگر شفا یابی نہیں ہو رہی، میرے آقا نے اپنا دست مبارک میرے ہاتھ پہ رکھا، میرے جسم پہ رکھا، اللہ کے رسول نے جیسے ہی ہاتھ مبارک میرے جسم پہ رکھا میرے لال دھبے بھی ختم ہو گئے اور اس وقت سے لے کر آج تک میرے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ آج ہمارے پاس اللہ کے رسول کا ہاتھ تو نہیں جو ہمارے سے لگ جائے، مگر سنت کے مطابق زندگی گزارنا تو ہے نہیں، سنت کے مطابق زندگی گزار لی۔ کسی شاعر نے کہا ہے زمن میلا نہیں ہوتا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ حضور کی غلامی میں زندگی گزارنے کا ارادہ کیجئے، طلبگار بن جائیے، خدا کی قسم بدن سے خوشبو ظاہر ہوگی، کفن سے خوشبو ظاہر ہوگی، قبر کی مٹی سے خوشبو ظاہر ہوگی، اور قبر میں جب لٹایا جائے گا تو قبر کہے گی کہ تیرا آنا مبارک ہو، میں تیرا انتظار کر رہی تھی، تو حضور کا غلام بن کر آیا ہے۔